लगाम دینے کی ضرورت ہے صوبائی وڈیروں اور جاگیرداروں کو. ان کی کرپشن کا اب آڈٹ کرنے کا وقت آیا ہے, ان کا حساب کرنے کا وقت آیا, ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے. کراچی کے ووٹرز کی اچھی خاصی تعداد کو نواب شاہ پھینکا گیا, کچھ کو لاڑکانہ پھینکا گیا. یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. یہ صورتحال واضح طور پر اس بات کی غمازی ہے کہ پیپلز پارٹی جس نے گزشتہ 15 سالوں میں جو کرپشن کی, لوٹ مار کی, کراچی سندھ کے شہروں کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا, وہاں زمینوں کی بندرباٹ کی, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اربوں کھربوں روپے ناجائز کمائے, واٹر بورڈ سے, پھر اسی طریقے سے جو بھی ادارے جب بھی براہ کے کنٹرول میں آتے رہے, جس طرح کی بدعنوانی اور کرپشن ہوئی ہے وہ ایک طرف. پھر اس کے بعد مردم شماری میں گراؤنڈ پہ صوبائی حکومت نے شمار کیا, ڈپٹی کمشنر کے ماتحت اسسٹنٹ کمشنر, ان کے ماتحت شمار کنندگان, تو وہاں پر کراچی کی آبادی کی رفتار صرف 12%, 2017 سے لے کر 2023 میں صرف 12%, جہاں برما کے لوگ بھی ہیں, جہاں بنگالی بولنے والے بھی ہیں, جہاں افغانی بھی ہیں, جہاں ویتنامی بھی ہیں, جہاں پاکستان کے ہر علاقے کا شہری روزگار کے لیے آ کر رچا بسا ہے, پورا ملک وہاں پر آ رہا ہے, اور وہاں کی آبادی میں اضافہ صرف 12%, جبکہ کشمور, جیکب آباد اور لاڑکانہ کی آبادی میں 60% کا اضافہ. بھائی اتنی زرخیزی, اتنی رفتار سے آبادی میں اضافہ یہ کسی سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی ممکن نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر, اور کراچی ایک زبان بولنے والوں کا شہر نہیں, وہ صرف مہاجروں کا شہر نہیں, اردو بولنے والوں کا شہر نہیں, وہ سندھی, بلوچی اور بڑی تعداد میں پشتو زبان بولنے والے پختون بھائیوں, وہ ہزارے وال, کشمیری, گلگتی, بلوچی, سرائکی, ان تمام پاکستان کی قومیتوں, مختلف علاقوں میں رہنے والوں, مختلف زبانیں بولنے والے پاکستانیوں کا شہر ہے, اور پاکستان کی ترقی کا انجن اور معیشت کا مرکز ہے. اس کے ساتھ مردم شماری میں کھلواڑ ہوتا ہے, آبادی کو کم اور لاپتہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بلدیاتی اختیارات اور وسائل پورے ملک میں نہیں ہیں, کسی ضلع, کسی شہر, کسی بلدیاتی ادارے کے پاس نہیں, اور سندھ میں تو وہ اختیارات بھی نہیں بلدیاتی اداروں کے پاس جو شاید باقی صوبوں میں ہیں. تو وہاں بلدیاتی نظام ہو نہ ہو, زبردستی اپنا میئر لانے کے لیے حلقہ بندیوں میں ہمارے ساتھ جو کچھ بلدیاتی انتخابات میں ہوا, ہمیں بائیکاٹ پر مجبور ہونا پڑا. ہمارا جو میئر ایک آیا وسیم اختر, اس کو جس طرح ذلیل و خوار کیا گیا, اب اس سے زیادہ حافظ نعیم الرحمان کو, جو اس خوش فہمی میں تھے کہ ایم کیو ایم بائیکاٹ کرے گی تو ایم کیو ایم کی ساری سیٹیں جماعت اسلامی کو ملیں گی, اور ہاں کافی سیٹیں ہماری ملی انہیں اس لیے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا, لیکن خوش فہمی یہ تھی کہ ہمارا میئر آئے گا. آج انہیں پتا چلا کہ بھائی کھیل ہی کچھ اور ہو رہا ہے. جیری مینڈرنگ, قبل از انتخابات دھاندلی, جو انتخابات والے دن دھاندلی, اور بعد از انتخابات دھاندلی. سارے وسائل اور ریاستی اور حکومتی طاقت کو استعمال کیا جا رہا ہے زبردستی اپنی طاقت کو, سیاسی طاقت کو بڑھانے میں. مصنوعی طور پر آبادی کو مصنوعی طور پر بڑھایا جاتا ہے, اندرون سندھ کی شہروں کی, کراچی کی آبادی کو کم کیا جاتا ہے. تو یہ کھیل کب تک ہوگا ایک ایسے شہر کے ساتھ, ایک ایسے طبقے کے ساتھ کہ جن کا نمایاں کردار ہے پاکستان کے قیام میں, تحریک قیام پاکستان میں. ٹرینیں کٹی, قافلے لوٹے, میری بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی, تب جا کے یہ ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان بنا. اور اگر آج ہمیں اس کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے, آج یہ خراج ہے اس کا, تو پھر مجھے بتائیں کہ احساس محرومی, احساس بیگانگی, احساس عدم تحفظ یہ کہاں جائے گا؟ لوگ بیگانے ہو جائیں گے, لوگ جرائم کی طرف چلے جائیں گے, انہیں بنیادی حقوق نہ ملے. بجلی, گیس, پانی, پہلے سے پانی کی کمی تھی, پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ,
اب گیس کی لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری، جعلی ڈومیسائل پہ ہمارے کوٹے پہ نوکریاں سب کو مل رہی ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو نہیں مل رہی نوکریاں. یہ ہمارا پورا مقدمہ ہے خاص طور پہ. اور ایک ہم نے اس کا ٹریلر، یہ جو ووٹر لسٹوں میں بے ضابطے کیا ہوئی ہیں لاکھوں، 30% کراچی کے ووٹرز کو اپنے مستقل رہائشی پتے سے نکال کر کسی اور حلقے میں یا شہر کے باہر کسی اور شہر میں پھینک دیا گیا ہے. میں اس عمل کی مذمت کرتا ہوں. یہ انتہائی شرمناک، یہ غاصبانہ، ظالمانہ، متعصبانہ اور نسل پرستانہ عمل ہے. یہ ریشیل جیری مینڈرنگ ہے. یہ نسل پرستانہ قبل از انتخاب دھاندلی اور نسل پرستانہ جیری مینڈرنگ ہے. میں اپنے میڈیا کے دوستوں، میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے مالکان، آپ سب بھائیوں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ہماری اس بات کو اور آواز کو پاکستان کے کونے کونے تک، ہر خاص پنڈی کے لوگوں تک، ہر خاص اور اسلام آباد کے خاص لوگوں تک ہماری آواز کو پہنچائیں، تاکہ اس ملک کی بقا سلامتی کا انحصار کراچی کی بقا سلامتی پر ہے. اس ملک کی ترقی اور تعمیر کا انحصار کراچی کی ترقی اور تعمیر پر ہے. اس ملک کی جو مضبوطی اور استحکام کا انحصار کراچی کی مضبوطی استحکام پر ہے. اگر میری ان باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا اور اب نہ لیا گیا تو 15 سالوں سے ہمیں کالونی بنایا گیا، غلام بنایا گیا، اپنے قبضے کو زبردستی اپنا میئر لا کر 20,000 کے اپنے حلقے بنا کر 20,000 ووٹ کے، ہمارے جماعت اسلامی کے 90,000 کے. ارے میچ شروع ہونے سے پہلے، ٹاس ہونے سے پہلے ایک سائڈ پیپلز پارٹی کی سائڈ کو 500 رن دے دیے گئے. تو وہ پہلے 2018 میں ہماری سیٹیں چھین کر ایک جماعت کو مسلط کیا گیا، تبدیلی کے نام پہ، کرپشن مخالف ایجنڈے پہ. ایک دن وزیر اعظم نے قیام نہیں کیا، عمران خان نے ایک دن کراچی میں قیام نہیں کیا، اور صوبائی خود مختاری کے آگے سارے سیاسی ہتھیار ڈال کر، ہاتھ پیر اپنے لے کر وہ ملک میں اور علاقوں میں چلے گئے. کراچی پر کوئی توجہ نہیں دی. کراچی کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نے ایم کیو ایم کو دوبارہ جوڑا ہے، ہم نے بکھرے ہوئے لوگوں کو یکجا کیا. اس یکجہتی سے پہلی کرن امید کی روشن ہوئی، مایوسی ختم ہوئی. مردم شماری کی ہم نے نگرانی کی، چوکیداری کی، رنگے ہاتھوں صوبائی انتظامیہ کو، صوبائی پالیسی کے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور سینسس کمیشن اور وزیر اعظم کے ساتھ کیا. ہم نے اپنا فرض پورا کیا. اب وفاقی حکومت، وزیر اعظم، چیف الیکشن کمشنر اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کراچی کا مکمل بٹا بیٹھے، وہاں کے لوگ غلام بن جائیں، وہاں پانی کی بوند بوند کو ترسے، بنیادی سہولتوں کو ترسے، روزگار کو ترسے، جرائم میں اضافہ ہو، بدامنی ہو، انتہا پسندی ہو، دہشت گردی ہو. اس سے پہلے لگام دینے کی ضرورت ہے صوبائی وڈیروں اور جاگیرداروں کو. ان کی کرپشن کا اب آڈٹ کرنے کا وقت آیا ہے، ان کا حساب کرنے کا وقت آیا، ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے. یہ میرا مطالبہ ہے. اور جو بے ضابطگی کی ہوئی ہے ووٹر لسٹوں میں، اس کو درست کیا جائے. الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس سلسلے میں انصاف کریں گے اور ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج رویہ تھا. مجھے امید ہے کہ نادرا کو یہ ڈائریکشن دی جائے گی کہ عارضی اور مستقل ایڈریس سیکشن 27 ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا، جس کے تحت یا تو ووٹر اپنے عارضی پتے پر رجسٹر ہوگا یا مستقل پر. ان دونوں کے علاوہ کسی پتے پہ ہے تو ایک ڈائریکشن دی جائے نادرا کو کہ اس کو درست کریں. ایک کمانڈ میں یہ درست ہو سکتا ہے، ایک بٹن دبا کے یہ درست ہو سکتا ہے. یہ لاکھوں ووٹر کو جو کراچی کے اپنے حلقوں سے ہٹا کر کہیں اور کراچی کے باہر پھینک دیے گئے، انہیں واپس لانا چاہیے. اگر صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہیں، ایماندارانہ، دیانتدارانہ، انصاف منصفانہ الیکشن کرانے ہیں، تو لاکھوں ووٹرز کو اپنے آبائی، اپنے اوریجنل کراچی کے اندر مستقل یا عارضی پتے پر واپس لانا ہوگا. یہ میرا مطالبہ. بہت شکریہ. آپ سے بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، اس لیے میں نے تھوڑا اپنے لیکچر کو لمبا کھینچا، اس کے لیے معذرت. بہت شکریہ.
دیکھیں صوبائی وڈیروں، جاگیرداروں اور جو نسل پرست انتظامیہ ہے وہاں، اس کی تمام کارستانیوں کے باوجود ہم نے 32,000 عمارتیں جو نہیں گنی گئی تھیں، 4,000 کچی آبادیاں جو نہیں گنی گئیں، پہاڑیوں پر بسے ہوئے میرے پختون بھائی جن کو نہیں گنا گیا، اسی طریقے سے جو نئی بستیاں ان کو نہیں گنا گیا. یہ تو ڈیجیٹل ڈیٹا سے ہمارے تمام خدشات، تحفظات ثابت ہو گئے. چیف سینسس کمشنر ان کی ٹیم نے کہا یہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں، آپ کے سارے ثبوت و شواہد ہمارے ڈیٹا سے ثابت ہیں. وزیر اعظم نے مانا، وزیر منصوبہ بندی نگراں سینسس احسن اقبال نے مانا. اب ریکٹیفیکیشن اور کریکشن کا عمل چل رہا ہے. 30 جولائی کو مجھے لگتا ہے کہ یہ رزلٹ آ جانا چاہیے مردم شماری کا، اور اس میں یہ درستگی 2017 میں جو کچھ زیادتی ہوئی، 98 میں ہوئی، اس سے پہلے ہوئی، 72 سے ہمارے خلاف یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب صحیح مردم شماری اور نسبتاً صحیح نتائج آنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہے ایسا ہوگا، اور اگر یہ ہوتا ہے تو حلقہ بندیاں مردم شماری کے بعد 15 سے 30 دن اور لگیں گے. 3 ماہ کا عرصہ نگراں حکومت کا اور 15 سے 30 دن لگیں گے، اور اس میں یہ حلقہ بندیاں ہو سکتی ہے. پہلی مرتبہ کراچی کی صحیح آبادی، نسبتاً صحیح آبادی بھی آ جائے گی، حلقے بھی بن جائیں گے، ہماری سیٹیں بھی بڑھ جائیں گی، پڑھے لکھے لوگ اور پارلیمان میں، اسمبلی میں ہم بھیج دیں گے، جس سے پورے ملک کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اور ہمیں پھر فنڈز بھی ملیں گے. ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت 2023 کے الیکشن ہونے چاہیے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا. یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے، اور ہم مطمئن ہیں ان کی یقین دہانی سے کہ نگراں حکومت کے قیام سے لے کر نئی حلقہ بندیاں، مردم شماری کے نتائج کا اعلان، ان ساری باتوں پر ہمیں اعتماد میں رکھا جائے گا، اور ہمارے ساتھ ہر امور، ہر معاملے پر مشاورت ہوگی. تو میرے خیال میں ہم اس لیے 2 دن سے دیکھیں ہمارا اتحاد پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. ضامن پی ایم ایل این کے سربراہ شہباز شریف وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے سربراہ اور پی ڈی ایم کے سربراہ، انہوں نے گارنٹی دی کہ بھائی مسئلے وہاں کے یہ حل کریں گے، ہم گارنٹی دیتے ہیں. لیکن جو ملک کے حالات ہیں، جو معیشت کی صورتحال ہے، جو سالہ سال سے بگڑتی چلی گئی، اس کو سنبھالنا آسان اور ممکن نہیں تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن اب اللہ نے یہ موقع دیا ہے. آگے آنے والی حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. اپنی پیداواری عمل کو بڑھانا ہے، سرمایہ کاری کے عمل کو بڑھانا ہے، اور میرٹ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، عدل اور انصاف کے نظام کو نافذ کرنا ہے. سرمایہ کاری کہاں ہو، اس سے کیا منافع ہو، اپنی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے. یہ ساری باتیں ہوں گی، اور جو ٹیکسوں کے نظام کو منصفانہ بنانا ہے، تو اس سے جا کر آگے معاملات اور ملک مضبوط اور مستحکم ہوگا. ورنہ آگے آنے والی حکومت کے لیے بھی کوئی اچھا ماحول نہیں ہے. بڑے چیلنجز ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے صبر کی بھی انتہا ہو گئی، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی اپنی آخری حد کو تجاوز کر رہا ہے. اور میں ایم کیو ایم نے آج تک ابھی بھی مطالبہ نہیں کیا کہ جنوبی سندھ صوبہ بننا چاہیے. ہاں، ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی ڈویژن ہیں پورے پاکستان میں، انہیں انتظامی یونٹس بننا چاہیے، اور ملک میں مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی ہر ڈویژن کو انتظامی یونٹ بنانے کی بات کی تھی. جو انہوں نے اس وقت ڈسٹرکٹ اور ڈویژن حکومتوں کا تصور دیا تھا. کمال اصفر صاحب گورنر تھے اس زمانے میں، ان سے گواہی، ان کے اہل خانہ سے ان سے گواہی لی جا سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں ریکارڈ پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے انتظام کو بہتر کرنے کے لیے انتظامی، لیکن یہ ہمارے سندھ کے شہروں، کراچی میں رہنے والوں کے منہ میں بات ڈالی جا رہی ہے. پولرائزیشن ہم نہیں کر رہے، نفرت کا بیج ہم نہیں بول رہے، ہم سندھ کی تقسیم نہیں کر رہے، ہم نہیں چاہتے. لیکن جو پالیسیاں متعصبانہ، نسل پرستانہ، غیر منصفانہ، ان سے سندھ کی تقسیم
کا आगाज 72 से पीपल्स पार्टी ने किया और ये 15 सालों में तो उन्होंने सारी हदें अबूर करके ये कह दिया कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं है। उनके अमल ने बताया K4 पानी का मंसूबा एक ढेले का काम नहीं। सर्कुलर ट्रेन 15 साल आपको मिले, किसी और जमात को मुसलसल 15 साल नहीं मिले। पीपल्स पार्टी को सूबाए सिंध में 15 साल मिले। 15 साल में कराची के पानी का मसला हल ना हो, K4 सर्कुलर ट्रेन, कचरा उठाने और निकासी आप का जदीद निज़ाम ना है। जबकि 18वीं तरमीम ने और 7वें कौमी मालियाती कमीशन ने वसाइल दिए हैं, सिंध को दिए। जब NFC की बात आती है तो कराची की आबादी को बढ़ा चढ़ाकर बताकर सिंध के हुक्मरां वफाक से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। जब उसी पैसे को तकसीम करने की बात आती है कि भाई अब कराची और हैदराबाद के आंसू को भी पहुँचें, तो वहाँ पर लाल बत्ती आ जाती है और वहाँ वसाइल रुक जाते हैं। तो ये सारे हमारे मसाइल हैं और ये उस शहर के साथ हैं जो लाहौर नहीं, पेशावर नहीं, कोयटा नहीं, कराची है, जो पाकिस्तान की मईशत की शहरग है। उसको काटा जा रहा है, उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मुल्क दुश्मनी पर मबनी ये अमल है। पीपल्स पार्टी का मुतासिबाना, नस्ल परस्ताना हर शोबे में कराची को कॉलोनी बनाकर हमें गुलाम बनाया जा रहा है। और सिर्फ महाजनों को नहीं, हर जबान बोलने वाले को, पाकिस्तान के शहरियों को। खुदारा मीडिया के दोस्तों, आप भी इस सिलसिले में हमारे साथ खड़े हों, मजलूमों के साथ खड़े हों और इंसाफ के लिए हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। मेरा यही है, तो 3 माह ये हो जाएंगे, 15 दिन और ले लें, 3.5 माह में हल्का बंदी हो सकती है। जुलाई 30 तक जो भी आदाद व शुमार है मरदम शुमारी के, आप उसका ऐलान करें। नहीं, मैं इस पर क्यों स्पेकुलेशन करूं, कोई कयास आराई करूं, क्योंकि बात यह है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोई फैसला नहीं हुआ 2017 की, तो फिर मैं अगर मगर में नहीं जाऊंगा। मैं तो इसी बात पर अड़ा हुआ हूं कि 2023 की मरदमशुमारी पर इंतखाबात होने चाहिए और इसमें कोई, मेरी बात अभी हुई है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से और मेरी बात यही हुई है कि इसमें उन्हें 4 माह चाहिए, तो 3 माह निगरां हुकूमत के ले लें, 15 दिन 1 महीना और ले लें। जहां 3 माह लगेंगे वहाँ 4 माह लग जाएंगे। लेकिन अगर एक गलत अमल जो 70 सालों से कराची के साथ हो रहा है, अगर वो दुरुस्त हो जाएगा तो बताइए कराची वाले कितने पुरुमीद, पुरएतमाद होकर पूरे मुल्क की खिदमत करेंगे।